ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, अभी तक जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो अब तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, पाकिस्तान के आप जब नेशनल सतह पर देखें और इंटरनेशनल सतह पर देखें, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है और जो मामलात हैं पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, ये बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश है। आप मईशत के मैदान में देख लें, आप निज़ाम इंसाफ के मामले में देख लें, आप समाजी मामलात में देख लें, आप बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देख लें, एक तवील फहरिस्त है जो चैलेंजेस की है। आप अगर कौमी सतह पर देखें तो मईशत का बड़ा चैलेंज है, हमारा जो निज़ाम तालीम है उसका बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर इसी तरह जो आपकी करप्शन है जो हमारे जड़ पकड़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हालिया में जो रिपोर्ट आई है जो सामने, उसमें 36-35 करोड़ की रिकवरी जब नैब ने की और खर्च उस पर अगर देखें तो वो 5 और 6 अरब से भी ज़्यादा है। तो क्या वो करप्शन सही मानों में ख़त्म कर सके? नहीं कर सके ख़त्म। फिर इसी तरह जो है वो हमें एक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र आता है। जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो इस क्राइसिस को मीट अप नहीं कर रही। वो हुक्मरान तबका जो है उसमें आपको 47 से लेकर ऑनवर्ड आपको नज़र आएगा कि सिर्फ 2 तबके हैं जो पाकिस्तान को रूल किया जिन्होंने, और उसमें एक तबका जो था वो था जागीरदारों का, और जो दूसरा तबका है वो है सरमायादारों का। अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है सिर्फ इन 2 तबकात से सामने आई, और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को चैलेंजेस दर चैलेंजेस से गुज़रना पड़ा, और किसी भी मामले में पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी मानों में जो एक अच्छा मुल्क और एक डेवलपिंग मुल्क सामने आना चाहिए था, वो नहीं आ सका। अब भी जो इस वक्त जो रोज़ बरोज़ के जो हालात हैं हम आपके सामने देखते हैं और शेयर भी करते हैं। अभी आप कल ही देखिए कि चाइनी जो है वो बस को हादसा हुआ है जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर जो है वो मारे गए हैं, लेकिन ये ख़बरें ये आ रही हैं कि ये बाकायदा एक उनके ऊपर एक दहशतगर्दी का हमला है ताकि पाक चाइना दोस्ती को जो है वो सबूताज किया जा सके। इसी तरह जो है अब इसके बहुत गहरे जो है वो लिंक्स बनते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल हमें फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है शंघाई ग्रुप और अमेरिका को कैसे बैलेंस करना है। तो क्या हम उसको बैलेंस सही मानों में कर पा रहे हैं? अमेरिकन प्रेशर बढ़ रहा है, हर मामले में बढ़ रहा है। तो अभी ये भी खबरें आई हैं कि गनी की जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए इंडिया ने जो है वो अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो देना चाहता है गनी को, और 1.5 लाख जो है फ़ौज वो इंडिया की वो अशरफ गनी को सिक्योरिटी के लिए भेजना चाहता है, और हमें जो है वो पाकिस्तान से इसका रास्ता दिया जाए कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान से गुजर कर जो है वो अफ़गानिस्तान जाए। ये भी प्रेशर है, और हमारा सुनने में ये आया है कि जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द गवर्नमेंट कि ये मामला जो है वो उसको फ्लैटली उस तरह रिफ्यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये वो सारे मामलात हैं। अगर आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है उस पर अगर आप देखें तो वो इनसे नबर्द आज़मा सही तरह नहीं हो पा रही, और जो पहली लीडरशिप है वो उसका रोल भी आपके सामने है। एक लीडरशिप जो है वो एक पार्टी की लीडरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक एस्टेब्लिश करप्ट हो चुकी है, और एस्टेब्लिश करप्ट होने के बावजूद, करप्शन ज़्यादा होने के बावजूद, जिसकी करप्शन जो है वो अप टू द सुप्रीम कोर्ट जो है वो साबित हुई है, लेकिन फिर भी वो उसी तरह इन फील्ड है। इस तरह का अगर माहौल किसी लीडरशिप करप्ट साबित हुई होती किसी और मुल्क में जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को शऊर हो, कौम बाशऊर हो, तो वो हमने देखा कि वो लीडरशिप फिर
وہ اس ملک میں نہ رہنے دیتے، اور جو ہے وہ اس پارٹی کے اوپر بین ہو جاتا، اور وہ اس طرح اس کا کوئی رول نہیں رہتا پاکستان اس کی سیاست میں. لیکن یہاں پہ ہے. دوسری پارٹیز آپ دیکھ لیں جو رولنگ ایلیٹ ہے، آپ کو پیپلز پارٹی ہے، یا وہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک کرپشن زدہ ہے. سرے محل سے لے کر آن ورڈز آپ کو بیسیوں کرپشن زدہ جو ہے وہ کیسز ان کے نظر آئیں گے، اور ابھی بھی عدالتوں میں وہ کرپشن کے کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں. مذہبی قیادت کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کی مذہبی قیادت کو، تو مذہبی قیادت جو ہے وہ اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ یہ پاکستان کی ریاست کو یہ سمجھ سکے کہ اس میں یہاں پہ جو دوسری قومیتیں رہتی ہیں، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، وہ جو ہے ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، اور جو کہ ہمارا رائٹ ہے، اور ان کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ کوئی مذہبی ریاست کو نہیں پروان چڑھا سکتے اور ترویج دے سکتے، اور یہ کوئی پاکستان کوئی تھیوکریسی کو نہیں بنا سکتے. لیکن وہ ایک تنگ نظر ماحول میں جنم لیتی ہیں، اور ایک اسی تنگ نظری کے نیریٹو پر چلتی ہوئی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو اس طرح ایک پولرائزیشن کا شکار ہے اس وقت ہم سب، اور قوم نہیں ہے. 1947 میں قوم تھی، اور قوم تھی تو لیڈر بھی سامنے آیا، اور ایک اس نے یکجا کیا اور ایک قوم بنی. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم قوم بننے سے کتنے دور جا چکے ہیں. اس سارے معاملات میں اگر یہ سوچا جائے کہ آخر ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کیوں نہیں سامنے آ سکی، اس 74 برسوں میں جو سیاسی قیادت ہے جس کو یہ مسائل کو لے کے سے نکلنا تھا، جنہوں نے اور پاکستان کی قوم کو اس مسائل سے نکالنا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سرے سے کوئی پولیٹیکل جو قیادت ہے وہ آئی انہی دو طبقات سے، اور ورکنگ کلاس سے پاکستان کی کوئی قیادت سامنے نہیں ہے. اب وہ کیوں نہیں آئی؟ اگر دنیا کو آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو دو انسٹیٹیوشن سے قیادت سامنے نظر آتی ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کی جو سٹوڈنٹس ہیں. آپ امریکن لیڈرشپ کو دیکھ لیں، براک اوباما کو دیکھ لیں، آپ کلنٹن کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ان کے پریزیڈنٹس ہوئے ہیں، آپ گزشتہ 100 سال کی ہسٹری کو دیکھ لیں، تو تمام جو لیڈرشپ ہے آپ کو امریکہ کی جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، آپ کو وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ، وہ جو یونیورسٹیز میں کالجز میں جو الیکٹ ہوئے ایک اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جو تھی وہ سامنے آئی. اسی طرح آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی لیڈرز آئے برطانیہ کے اندر جنہوں نے رول کیا، وہ آپ کو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے آپ دیکھیں گے. اسی طرح آپ لیٹن امریکہ اور جو ہے وہ اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو وہاں پہ آپ کو یونین کے جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گی. ہیوگو شاویز ہو اور اس کے بعد آنے والی لیڈرشپ ہو، تو وہ آپ کو اسٹوڈنٹ جو یونین لیڈرشپ ہے، جو لیبر لیڈرشپ ہے، وہاں سے آپ کو قیادت ملے گی. ہمارے ہاں چونکہ انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے وہاں بھی بین ہے پالیٹکس، اور جو یونین کی لیڈرشپ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے کہ ایک پریشر کی وجہ سے تقریباً اداروں کے اندر جو ہے وہ یونین کو ختم کر دیا گیا ہے. وگرنہ کبھی یہ دور ہوتا تھا کہ کوئی ایک جو ادارہ تھا اسی کے جو ارکان تھے اور ورکرز تھے وہ باہر نکلتے تھے، تو ایک بہت بڑی موومنٹ بن جایا کرتی تھی. اچھا، اگر یہ دونوں آپ نے ختم کرنے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ادارے، تو آپ خود ہی کوئی اکیڈمی بنا دیتے نیشنل سطح کے اوپر، کوئی انسٹیٹیوشن بنا دیتے جہاں پہ یہ پولیٹیکل ٹریننگ ان کی ہوتی پولیٹیشین کی، اور یہ اس بات کرنے کے قابل ہوتے کہ کیا ان کو بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے.
آپ دیکھیں آج کے اخبارات بے شک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی نیریٹو ملے گا، وہ اس کو غدار کہے گا، وہ اس کو غدار کہے گا، وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالے گا۔ اتنی گھٹیا باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ خدا کی پناہ، کہ کیا یہ ہمارے قومی لیڈر ہیں؟ کیا یہ ہماری قوم کو آگے لے کے جائیں گے؟ کیا یہ ہم قوم ان سے توقع کر رہی ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ قوم کو کرائسس سے نکالے گی؟ ابھی حال ہی میں الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات اور کی بچھاڑ ہو رہی ہے، اور ماس وائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی۔ کوئی پالیسیز پہ بات نہیں کر رہا، کوئی پالیسی پہ کیسے بات کرے؟ پالیسی سٹڈی کی ہو تو بات کرے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ پرائم منسٹر ہے تو وہ بھی بات کرے گا، تو وہ بھی بات سطحی بات کرے گا، اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی بات کرے گی، تو وہ کسی پالیسی پہ بات نہیں کرے گی، وہ بھی ایک دوسرے کو ایک سلیکٹڈ کہہ دے گا، دوسرے کو غدار کہہ دے گا۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ بھئی اگر آپ نہیں قیادت کر سکتے تو پھر جو ہے یہ قیادت آپ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے جو اس حقیقی معنوں میں جو اس ملک کو اس کرائسس سے نکال سکے، اور وہ ایک ہی ہے۔ وہ یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، وہ ورکنگ کلاس کی قیادت ہے۔ صرف ورکنگ کلاس کی قیادت آپ کو اس ملک کو سارے مسائل سے نکال سکتی ہے۔ صرف ورکنگ کلاس کی قیادت جو ہے، جو جگیرداروں سے نہ ہو، جو سرمایہ داروں سے نہ ہو، وہی اس ملک کا بیڑا پار کر سکتی ہے، اور وہی اس ملک کو ترقی یافتہ قوموں میں شامل کر سکتی ہے۔ اور ورکنگ کلاس کی قیادت جو ہے وہ ورکنگ کلاس کے لوگوں میں سے ہی آئے گی، اور یہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے طلباء کو اور پاکستان کی یوتھ کو۔ ان طلباء کو جو وہ ایک ڈگری لیے نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، تو وہ قیادت کرے۔ وہ ان کے ذہنوں میں جو لارڈ مکالے کا یہ ڈال دیا گیا ہے جملہ، اور یہ جو ان کو اس نظام تعلیم وہ دے دیا گیا جس میں وہ صرف بیچارہ نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا ہے، اور اس کی سوچ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی روزگار سے آگے نہیں بڑھتی، اور سیاسی معاملات میں نہیں بڑھتی، اور پالیٹکس میں نہیں بنتی، اس کا کوئی ویژن نہیں بنتا۔ تو خدا را میری یہ ریکویسٹ ہے پاکستان کے تمام طلباء سے اور پاکستان کی یوتھ سے، آپ اس وقت یوتھ اور طلباء تقریباً اس وقت 8.5 کروڑ کے قریب ہیں جو بلو 30 ایئرز آف ایج ہے، کہ آپ پاکستان کی سیاست کے امروز کو سمجھیں، اور یہ جو اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں خود میں بھی اور لوگوں میں بھی، کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، نہ جگیردار کر سکتا ہے، نہ سرمایہ دار کر سکتا ہے، یہ رولنگ ایلیٹ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ ہم جو ہے خود ہی یہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ قوم کی اویئر کریں قوم کو، کہ قوم ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، اور حقیقی معنوں میں یہ سوچے کہ جو 98% قوم ہے، وہ جو ورکنگ کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ اس سے قیادت پیدا ہو، اور وہ قیادت آگے لے کے آئے، اور اس ملک کو جو ہے وہ ایک آئیڈیل ملک بنائے، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم جس کے لیے قائد اعظم نے دن رات محنت کی تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔